سالوں کے ساتھ مجھے زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنی باتیں اردو میں نہیں کر سکتا، اور جب دوسرے لوگ بھی اردو میں مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے صحیح. ہاں، جیسے عام سی باتیں لیکن گہری باتیں اتنی صحیح سے سمجھ نہیں آتی. ہاں نا، یہ اس کے اندر بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں. تو وہی بات ہے نا کہ اتنا لٹریچر ہے اردو میں بہت اچھا، تو اگر سیکھو تو اچھی بات ہے نا. لیکن اس کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں سے صحیح سے نہیں تو تم کوشش کیا کرو نا کہ اردو ہی میں بات کرو، دادی سے ان سے مطلب زیادہ بات کرو تو اچھی بات. تمہیں اردو تمہاری اچھی ہوگی، مطلب بھی سمجھو، مطلب پوچھ بھی لیا کرو فوراً ہی. جی جی. لیکن بس یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انگلش میری زبان زیادہ تر ہے، ہاں تو اسی میں انسان زیادہ بول سکتا ہے، زیادہ چیزیں کہہ سکتا ہے اپنے بارے میں یا اپنی سوچ کے بارے میں یا دوسروں سے. تو جب میں چھوٹا تھا مجھے اتنا نہیں لگتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ ہاں صحیح ہے. لیکن سالوں کے ساتھ مجھے زیادہ احساس ہوا کہ کچھ چیزیں نہیں، اب اتنے انگلش بڑے میں بڑے لوگ گزرے ہیں، اتنی اچھا ان کا لٹریچر ہے، بہت اعلیٰ. اب وہ بالکل تمہیں پتہ ہی نہیں. لیکن اس کے ساتھ بھی انگلش میں بھی اتنا بڑا لٹریچر ہے جو مجھے پتہ ہے. مگر وہ الگ ہے نا کلچر ہمارا. دوسری دنیا. تو میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی پوچھ چکا ہوں، آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کے جو گرینڈ چلڈرن ہوں گے، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کے گرینڈ چلڈرن امریکہ کے ہوں گے، اس زبان میں بولیں گے؟ کبھی نہیں سوچا تھا. جب میں چھوٹا تھا مجھے اتنا نہیں لگتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ ہاں میں جیسے پاکستانی ہوں. لیکن سالوں کے ساتھ اور سمجھ آتا ہے کہ اصل میں ویسے ہے تو میرا جیسے کلچر پاکستانی، لیکن امریکہ کا زیادہ میرے اوپر آ چکا ہے، کیونکہ وہ سب جگہ ہیں میرے سامنے. تو یہاں کی چیزیں کا جو انفلوئنس ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، جہاں رہتا اسی کا اثر پڑتا ہے. تو اور یہ تو ویسے سارے انسانوں کی کہانی ہے کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں سالوں بعد چینج ہو جاتا ہے. آپ سے پہلے ہو سکتا ہے انڈیا، ایران، کہیں تو عرب سے لوگ آئے، عرب کے لوگ ہیں یہ. انڈیا جو آئے تھے عرب کے تھے. وہاں پہ فارسی اردو تھی، اب فارسی بالکل ہی ختم ہو گئی یہاں پہ. تو ہاں بس یہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ زبان کتنی اہم چیز ہوتی ہے. اسی سے آپ اپنی سوچ دیکھتے ہیں، اسی سے آپ بولتے ہیں، سناتے ہیں. پہلا مصرع مجھے ٹھیک سے نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب بات اثر رکھتی ہے، بات کرو تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو مطلب پہلا مصرع ٹھیک سے نہیں ہے، مطلب اس کا یہ بات کا اثر ہوتا ہے. تو پر نہیں رکھتی مگر طاقت پر نہیں رکھتی، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. مطلب بات کا پر تو نہیں ہوتے کہ وہ اڑ جائے، لیکن اس کے اندر اڑنے کی طاقت ضرور ہوتی ہے. اب اس منہ سے نکلی اور وہ کدھر کدھر پہنچ جاتی ہے. جی، وہ جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا، وہ میں نے شعر لکھا تھا انگلش میں کہ آپ کی خاموشی اتنی گہری ہے، میں حیران ہوں کہ آپ کے پاس کوئی شاعری نہیں ہے لکھنے کے لیے. ہمارے ابا کہتے تھے کسی کام کا آنا اس کے نہ آنے سے بہتر ہے. یہ اچھا لگتا ہے، آپ نے پہلے بھی بتایا شاید.
ہاں بہت کام کرتے تھے. تو وہ ویسے اسکول میں پڑھے تھے جس میں سب چیز سکھاتے ہیں, کھیتی باڑی بھی, تو سلائی بھی, تو موچی کا کام بھی, تو لوہے کا کام بھی, تو لکڑی کا کام بھی. اور ویسے حکمت پڑھے ہوئے تھے وہ, حکیم جو تھے نا. ہاں, یہ مجھے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے, لیکن بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لیے جسے صحیح سے کام کریں. جیسے یہ آپ کی, اردو میں مجھے لفظ نہیں پتہ, لیکن انگلش آپ کی عزت کے لیے. جیسے آپ اپنا کام کر رہے ہیں اپنی عزت کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. کیونکہ ہو جاتا ہے کہ وہ میں نے اتنا سارا کام کیا لیکن دوسرے لوگوں نے نہیں کیا, یا کسی نے دیکھا نہیں, یا یہ وہ. لیکن وہ ساری چیزیں تو باہر کی ہوتی ہیں. اصل میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, یہ آپ کے بارے میں ہوتا ہے. میں اپنے بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ مطلب تم نے کام کیا, یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم سے کام کرایا. انسان کی تو کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اس کا حکم, اس کی وہ نہ ہو, آپ کے دل میں ایمان نہ ہو, جذبہ نہ ہو کرنے کا. تو یہ آپ کا کوئی کمال نہیں کہ آپ نے کام کیا, کہ اس کی وہ ہے عطا کہ آپ کام کر سکے. اور یہ بھی اللہ سے تحفہ ہے ہاں, کہ آپ کام کر سکتے ہیں. بالکل بہت بڑا تحفہ ہے. یہ ایک امریکن نے لکھا تھا کہ آپ تیار رہے گا کام کرنے کے لیے, اور اس کے لیے تیار رہے گا کہ کوئی تالیاں نہیں مارے, تو کوئی کمال نہیں ہے. ہاں, اس میں یہ لکھا ہوا کہ مطلب آپ بظاہر بالکل بدھو بنے ہوئے نظر آؤ, لیکن آپ کام اعلیٰ کرتے جاؤ. اگر آپ اس میں پڑ گئے کہ میں بہت خوش ہوں, تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کام تو سبھی کرتے ہیں, لیکن اس کا صحیح ثواب کیا ہوتا ہے دنیا میں, اس کا صحیح ثواب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ خوشی, خوشی ملتی ہے. صحیح کہا. اور اگر اس کام میں آپ کو خوشی نہیں ملتی تو پھر غلط کام ہے. ہاں. یہ بھی اس نے بولا تھا, ویسے آپ نے مجھے بتایا تھا نا, ٹولسٹوئے, رشین کا, لیو ٹولسٹوئے. آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا نا اس کے بارے میں, وہ رشین لیو ٹولسٹوئے. اچھا. اس نے بھی یہ بولا تھا, اگر کچھ ایسے ہی بولا تھا, اگر آپ کو اس میں مزہ نہیں آ رہا تو پھر یا تو آپ صحیح سے کام کریں یا چینج کریں. ہمیں یاد نہیں رہا, شاید سقراط نے یہ بولا تھا کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. اتنا علم پھیلا ہے دنیا میں, اس میں سے ہم کتنا تھوڑا سا حاصل کر سکتے ہیں. تو بڑے لوگ یہی کہتے ہیں, اپنے اگر آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہو, زیرو. صحیح ہے. یہ ہاں, یہ اچھی بات ہے. یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہے, یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہے, سو بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. مطلب بہت مدت کے بعد یہ پتہ لگا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. اس کا بیلنس کیا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں میں, کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قابل ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں,
لیکن اس میں بھی انہیں غلطی بنا لی کیونکہ قابل ہیں. نہیں تو قابلیت تو خود نظر آ جاتی ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ اچھی بات ہے. آپ نے اپنے آپ کو اتنے سالوں سے اتنا اسمارٹ کیسے رکھا؟ کیا مطلب؟ جسے آپ کا جسم. نہیں یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے. اور دوسرے کے سادہ ہی غذا پسند رہی ہے ہمیشہ سے مجھے. کیا مطلب؟ کھانے میں اتنا یہ جو ہائی فائی کھانا ہر وقت مجھے پسند نہیں آتا. شوربہ ہو دال ہو اس میں خوش رہتی ہوں. یہ چیزیں اور یہ صحت کے لیے فائدے مند بھی ہیں. آپ جب کراچی آئی تھیں تو ایسے سلسلے شروع ہوئے تھے کہ لوگ زیادہ تر باہر کھاتے تھے یا جب بھی گھر میں؟ تو یہ کب شروع ہوا پاکستان میں؟ جب پیسہ زیادہ ہے. جب ہم بہت چھوٹے تھے تو انڈیا سے لوگ سب آتے رہتے تھے. لوگوں کے گھر بھی ٹھہرتے تھے. ہمارے گھر بھی کافی لوگ آ کے ٹھہرے ہیں کہ 2-3 مہینے رہے خاندان کے خاندان رشتہ داروں کے. تو پھر بعد میں انہوں نے دیکھا گھر کیا. تو خیر جو پڑوسی تھے تو ان میں اکثر تھوڑا سا دور تھا بازار. بچے سب کے چھوٹے چھوٹے تو کبھی آٹا نہیں ہے کبھی نمک نہیں ہے چائے نہیں کی پتی نہیں ہے چینی نہیں ہے ختم ہو گئی اب ایک دم ضرورت ہے تو پڑوس سے لے لیتے تھے اور پھر واپس کر دی. تو ہمارے ابا کا یہ کہنا تھا کہ مطلب دینے میں کبھی کسر نہ چھوڑو. کوئی مانگے تو ضرور دو لیکن اگر تمہارے پاس نمک بھی نہیں ہے تو اس کے بغیر گزارا کر لو. تو گزارا کرنا آنا چاہیے انسان کو ہر اس میں. کوئی چیز ہے یا نہیں ہے اس کے بغیر بھی بہت چیزیں اللہ کی جس کے ساتھ آپ جی سکتے ہو. صحیح بات. بالکل لوگ ہو جاتے ہیں فلاں چیز تو ہے نہیں ٹماٹر نہیں تو ہنڈیا کیسے پکے پڑ جاتی سو. جی آپ جو پچھلی بار آئی تھیں تو سردیوں کا موسم تھا. اس بار جو آپ آئی تھیں گرمی کا موسم تھا. مقابلے میں کون سا زیادہ اچھا لگا؟ ہمیں تو ٹھنڈی لگی. سردی میں اچھا رہتا تھا. ہاں مجھے بھی وہ سردیاں میں مزہ آتا. وہ جس وقت میں آپ پچھلی بار آئی تھیں وہ اچھا وقت تھا. بہت اچھا. آپ کو مووی اچھی لگی تھی جو دوسرے دن دیکھ رہی تھی میرے ساتھ؟ وہ جو دوسرے دن میرے ساتھ مووی آپ دیکھ رہی تھی باب مارلی والی اس میں وہ گانا گا رہا تھا آدمی. آپ کو اچھی لگی تھی؟ ٹھیک تھی. کوشش تھی کوشش بھی اچھا. پورا کیا تھا اس کا؟ اس مووی میں تو بس یہ دکھایا تھا کہ اس کی کہانی جیسے وہ اپنے ملک سے نکل گیا تھا پھر یورپ میں آ گیا تھا اپنی چیزیں کر رہا تھا پھر مرنے کے وقت تک واپس اپنے ملک آ گیا. بس یہ دکھا رہے تھے اس کی کہانی کہ اس نے جو گانے گائے تھے وہ دنیا کیسے بدل گیا تھا. تو بولا آپ کی کوئی خواہش؟ میری خواہش یہ کہ میری نسلیں تا قیامت نیک ہوں نمازی ہوں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سمجھے؟ تھوڑا سا. جان دی مطلب مر گئے. جان دی
दी हुई उसी की थी, मगर बात यह है कि ज़िंदगी का हक तो अदा नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। क्या करने आए थे, क्या कर चले। तकरीबन हर इंसान की कहानी है, हाँ, लेकिन पैगंबरों की तो नहीं। देखो हमारी एक तायज़ाद बहन थी और बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी, मतलब देखने में बहुत प्यारी थी और आदत की। तो वो कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा, कोई बुरा भला किसी कह दिया उन्होंने, तो कभी भी उन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की, बस यही कहती थी। उसके दिमाग ने इतना ही काम किया। क्या कर सकते हैं। उसके दिमाग ने इतना ही काम किया। अच्छी बात है। अच्छी बात है। हमारी एक सहेली थी, वो बड़ी से बड़ी बात हो जाए कहती थी तो क्या हुआ, हो चुका। तो क्या हुआ। जी, ये अच्छी लगी थी मुझे बात। इंग्लिश में so what। तो क्या हुआ? अच्छा। जिंदा रहना है तो मेरे कारवां बनकर रहो, जिंदा रहना है तो मेरे कारवां बनकर रहो, इस ज़मीं की पस्तियों में आसमां बनकर रहो। मेरे कारवां वो होता ना कि एक सिपसालार होता, पीछे सब उसके होते हैं। जिंदा रहना है तो मेरे कारवां बनकर रहो, इस ज़मीं की पस्तियों में आसमां बनकर रहो। ये इसका वाला का मतलब क्या है? मतलब ज़मीन तो बिल्कुल नीचे है ना, पड़े में तो क्या है, आप इतने अच्छे उसके हो जाओ कि एक नुमाया नजर आओ, इस ज़मीं की पस्तियों में आसमां बनकर रहो। ये अच्छा लगता है। जैसे कायदा आज़म है। अच्छा। अल्लामा इकबाल हैं। तैयार काफिले तो हैं चलने को बेकरार, तैयार काफिले तो हैं चलने को बेकरार, है कूच के लिए फ़कत एक राहबर की शर्त। समझ नहीं आया। मतलब कुछ करने के लिए कौम एक तैयार होती है, मगर एक कोई ऐसा रहनुमा होना चाहिए ना कि जिसके पीछे चल के आप सेटअप बनाओ करो। तैयार काफिले तो हैं, काफिले मतलब बहुत सारे लोग चलने के लिए तैयार, तैयार काफिले तो हैं चलने को बेकरार, है कूच के लिए फ़कत एक राहबर की शर्त। मतलब कोई राह तो बताए ना कि किधर को चलो, किधर को चलो, करना क्या है। ओ मुझे एक और चीज़ याद आई थी, आपने बड़ी अच्छी बताई थी, वो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहे थे, चिड़िया वाली। छोटी सी चिड़िया आई थी। हाँ, चोंच से चिड़िया चोंच से आग बुझा पानी डालती है, तो लोग कहते हैं भाई इससे क्या होगा, तो कहती है कि कम से कम मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा। अच्छा देखो।